وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے اختتام پر اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے۔ وہ جنت جو بڑی قیمتی مقام ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ سائل آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ سوال کرتے ہیں ما اعددت لها، تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ جواب میں کہتا ہے کہ خاص تیاری تو نہیں، ہاں ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان، جن کا مقام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، شریعت کی بات جب بتاتے ہیں عرش والے مولا کے حکم سے بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ جنت میں تمہیں اس کا ساتھی بنا دے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد جو خوشی نصیب ہوئی وہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ لوگوں گواہ رہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، میرے عمل تو ان جیسے نہیں ہیں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، نہ پیارے ابو بکر اور عمر جیسے ہیں، لیکن پیارے حبیب کی اس خوشخبری پہ مجھے یقین کامل ہے اللہ جنت میں مجھے ان کا ساتھی بنائے گا۔ تو جنت ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور جنت میں جانے کا کتنا پیارا طریقہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کا ساتھی۔ خوش نصیب ہے وہ جسے حب مصطفیٰ مل جائے، خوش نصیب ہے وہ جسے پیارے حبیب کا پیار مل جائے۔ جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار کیا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کی تو شان بھی اتنی نرالی، اور صحابہ نے پیارے حبیب کی محبت کی وہ مثالیں ہمارے سامنے پیش کی۔ آپ وضو فرماتے، آپ کے جسم مبارک سے لگے ہوئے پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسم پہ مر لیتے۔ کسی کو قطرہ نصیب نہ ہوتا تو اپنے بھائی کے گیلے ہاتھ پہ ہی ہاتھ لگا دیتے۔ آپ کے ماتھے پر پسینہ آتا تو اس کو ڈبیا میں بند کر دیا جاتا۔ آپ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب ملتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خوشبو جب لگانے کا ٹائم آتا ہے آپ کے مبارک پسینے کو ہم خوشبو میں ملا لیتے ہیں. رب محمد کی قسم کائنات کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں ہے. یہ ہے محبت کا انداز. کتنے خوش نصیب ہیں وہ چہرے، کتنی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے پیارے حبیب کا دیدار کیا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پیارے حبیب کے صحابہ قرار پائے، آپ کے اہل بیت قرار پائے. اللہ مالک نے انسانیت کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا. ان کو رسالت و نبوت کے لیے اللہ نے چن لیا. پھر دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارے دل اصحاب محمد کے پائے، اور اللہ نے ان کو اپنے پیارے حبیب کی صحبت کے لیے چنا. یاد رکھیے، صحابیت کا مقام کسبی نہیں ہے. کوئی محنت کر کے صحابی نہیں بن سکا. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے جس کو پسند کیا اپنے حبیب کا صحابی بنایا. یہ شان پیارے حبیب کے اہل بیت کی عظمت کا مقام ہے. یہ نصیب کے ذریعے ملی ہے، یہ خالق کی عطا کے ذریعے ملی ہے. تو پیارے حبیب کے صحابہ اور پیارے حبیب کے اہل بیت، اہل ایمان کے لیے دونوں ہستیاں محبت کی انتہا کے مقام پر درجہ رکھتی ہیں. ہم صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا نام آئے اپنی زبان کو حرکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ کہیں گے رب کی 10 رحمتوں کا نزول ہوگا. ہم اہل بیت سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں. دونوں سے پیار کی وجہ پیارے حبیب کی ہستی اور پیارے حبیب کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں کے درمیان انتہائی محبت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک دن سیدنا حسن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بدن سے کپڑا اٹھائیے، میں وہاں سے چومنا چاہتا ہوں جہاں سے محمد نے چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابی ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں. اور صحابی اہل بیت سے محبت کیسے کر رہے ہیں کہ وہاں سے اپنے بدن سے کپڑا اٹھائیے، آپ کے بدن کو محمد چومتے تھے تو محمد کی محبت میں آگے میں بھی وہیں سے چومتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدیقہ کائنات ہیں جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہم مسلمانوں کو سنا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ غلط تاثر عوام الناس میں پیدا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دلوں میں چھپی ہوئی نفرتیں تھی، بغض اور عداوت تھا، ان کے درمیان پیار اور محبت نہیں تھا. اللہ کی قسم، کائنات کے بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے درمیان کوئی رنجش نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. ان کا حال کلام الہی نے کچھ یوں بیان کیا ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے کے اندر بڑے شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. ہو ہلکا یارا تو پریشن کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو کھولا. پیارے نبی کے صحابہ اور پیارے نبی کے اہل بیت، ان کے درمیان محبتیں تھی، پیار تھا، رشتے داریاں تھی. یہ کہنے والے ظالموں، کبھی تم نے پیارے حبیب کی سیرت کو تو دیکھا ہوتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان اپنی بیٹی کا رشتہ جس نوجوان سے کرتا ہے، اپنے داماد سے خوش ہو اور اللہ نہ کرے اس کی بیٹی فوت ہو جائے تو دوسری بیٹی دے گا؟ اگر خوش ہو، اگر ٹھنڈی ہوا آتی ہو، اور اگر غمگین ہو، دکھیارا ہو، جلایا ہوا ہو، ظلم و ستم کی چکی میں اپنے داماد کی سوسر پیسا ہوا ہو، تو بیٹی کے مر جانے پہ دوسری بیٹی کبھی بھی نہیں دے گا. اس نے پہلی کو ہی اتنا بلایا.
اس نے اتنے ظلم و ستم کیے. پیارے حبیب اپنی تخت جگر کا نکاح کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے. فوت ہو جاتی ہیں ان کی زوجہ محترمہ. عثمان غمگین ہے. زبان حال سے ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجیے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے داماد مصطفیٰ آ رہا ہے, میں اس لقب سے محروم ہو گیا. پیارے حبیب اپنی دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دیتے. راضی تھے تو دیا, خوش تھے تو دیا. یہ جھوٹ ہے, یہ پھیلایا ہوا غلط معاملہ ہے کہ پیارے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلاف تھا. نہیں, اللہ کی قسم ان دونوں میں پیار تھا, ان دونوں میں محبتیں تھی, اور ان کی شان اتنی عظیم تھی. وہ ایمان کے اس مقام پر فائز تھے کہ وہاں پر صرف محبتیں ہی پروان چڑھتی ہے, نفرتوں کا بیچ نہیں ہوتا. آئیے پیارے حبیب کے صحابہ کی شان کلام الہی سے سنتے ہیں. معنی فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. آپ کا ایک گروہ صحابہ کا جو فتح مکہ سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آیا, آپ پر مال بھی خرچ کیا, جانیں بھی لٹائی, فتح مکہ سے پہلے آپ کے لیے قربانی بھی دی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا مالدار فاطمہ. پیارے حبیب پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کفار مکہ دشمن بن جاتے ہیں. یہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال کے دروازے بھی مصطفیٰ کے لیے کھول دیے, اور جانی قربانی کا حال یہ ہے کھانا تیار کر رہی ہیں اور کھانا تیار کر کے غار میں پہنچ رہی ہیں. اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے, خدیجہ کے قدم غار میں ابھی پڑے نہیں ہیں کہ آسمان والے نے جبرائیل کو بھیجا ہے, جاؤ خدیجہ آ رہی ہے, محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام دے. پیارے حبیب کہتے ہیں خدیجہ مبارک ہو, تجھے میرا اللہ سلام کہتا ہے اور تجھے خوشخبری سناتا ہے, رب نے تیرے لیے جنت میں موت کا محل تیار کیا. جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا, جنہوں نے اپنی جانیں خرچ کی. پیارے حبیب نے موقع میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا تھا میرے ساتھی کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. تم جھٹلایا کرتے تھے, ابو بکر تصدیق کیا کرتا تھا. تم نے مال کو روکا تھا, ابو بکر نے اپنے مال کو مجھ پہ نچھاور کیا تھا. تم میری تکذیب کرنے والے, یہ میری تصدیق کرنے والا. تم ہمتیں توڑنے والے, یہ ہمتیں بڑھانے والا. ایک گروہ وہ ہے پیارے حبیب کا, پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کا, پیارے حبیب کے اہل بیت کا, جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے, اپنی جانیں نچھاور کی, اپنا مال قربان کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا, جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا. ابو سفیان مسلمان ہوئے, معاویہ مسلمان ہوئے اس موقع پہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اپنا مال خرچ کیا, انہوں نے بھی قتال کیا. آپ کے شانہ بشانہ کفار سے پھر گئے, لڑے, جہاد کا حق ادا کیا. لیکن وہ پہلے والا گروہ دوسرا والا گروہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھا برابر تو نہیں ہو سکتا, تو کیا دوسرے گروہ کی شان میں گستاخی کرنا جائز ہے؟ پہلا گروہ بڑا عظیم ہے, بڑی شان اور مرتبے والا ہے, لیکن جو دوسرا گروہ مسلمان ہوا فتح مکہ کے بعد والے لوگ, کیا ان کی شان میں کوئی نقص ہے؟ کیا یہ اہل جنت میں سے نہیں ہے؟ کیا اللہ ان سے راضی نہیں ہوا ہے؟ کیا یہ مقام صحابیت میں فائز نہیں ہوئے ہیں؟ آئیے جواب کسی عام شخصیت سے نہیں سنا رہا, کسی روایت سے نہیں سنا رہا, یہ خالی کا کلام ہے. دونوں صحابہ کے بارے میں مالک کیا فرماتا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, دونوں کے لیے جنت کا وعدہ میرا مولا فرما چکا. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے بھی جنتی ہیں, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے بھی جنتی ہیں. کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ تو معافی تلاشی کرنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے, ان کی وہ شان نہیں ہے, ان کے بارے میں زبان دراز کی جا سکتی ہے. اللہ حکم دے رہا ہے, اللہ اعلان کر رہا ہے, اللہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے دونوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, دونوں کے لیے جنت ہے. فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ بھی جنتی ہیں, اہل بیت بھی جنتی ہیں, اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ بھی جنتی ہیں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کی شان کلام الہی اتنے
پیارے انداز میں بیان کرتا ہے کنتم خیر امہ. یہ امت محمدیہ ہے، یہ امت محمدیہ ہے، اور اس امت محمدیہ کا مکھن، اس کی ملائی، اس کے قریب، اس کی سب سے افضل ترین ہستی مالک کیا فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کس کو کہا؟ آپ کہیں گے امت محمدیہ کو کہا. جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت امت محمدیہ تھی کون سی؟ صحابہ اور اہل بیت. آپ امت محمدیہ میں سے ہیں. معاویہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، ابو سفیان امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. آپ امت محمدیہ میں سے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. تو اس آیت میں پہلا خطاب مولا مالک نے پیارے نبی کے اہل بیت سے کیا، پیارے نبی کے صحابہ سے کیا. تم ہو بہترین امت اخرجت للناس، تمہیں میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا. تم لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے، ان کو خیر کا پیغام دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تم ان کی اصلاح کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تم ان تک پیغام پہنچانے کے لیے پیدا ہو. اللہ کی قسم کھا کر میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر محمد کے صحابہ نہ ہوتے آج میں اور آپ مسلمان ہیں. ہم کہیں بیٹھے ہندوؤں کے مندروں میں ڈب بجا رہے ہوتے اگر محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے دور میں بلوچستان تک پیغام توحید نہ لے کر آتے، اگر محمد بن قاسم بعد الاسلام سندھ کے اندر آ کر وہاں سے چلتے ہوئے ملتان تک توحید کا پیغام لے کر نہ آتے، اگر صحابہ اور اولاد صحابہ اس دین کو آگے نہ پھیلاتی تو ہمارے مسلمان ہونے کی کوئی امیدیں نہ تھی. کنتم خیر امہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کے صحابہ بہترین امت ہے، آپ کے اہل بیت بہترین امت ہے. اللہ نے صحابہ کو اور اہل بیت کو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں میں ہدایت کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3450 سنیے. پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ جو میرے دور میں ہیں. بہترین لوگ وہ جو کس دور میں ہیں؟ میرے دور میں. نبی کے دور میں کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان. یہ کس دور کے لوگ ہیں؟ رضوان اللہ علیہ اجمعین. پیارے حبیب کے دور کے لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے پیارے حبیب کے صحابہ کے بعد آنے والے کون ہیں؟ تابعین. پیارے حبیب کے صحابہ کے شاگرد یہ بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین ہونے کا اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر آج کوئی صحابہ کے اوپر زبان دراز کرتا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ناسبیت کے راستے کو اپناتا ہے یا صحابہ کی گستاخی کے راستے کو اپناتا ہے تو اللہ کی قسم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کو جھٹلا رہا ہے. پیارے حبیب وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والی ہستی، جن کی زبان کا ہلنا، جن کے جملوں کا نکلنا دلیل ہے. دنیا میں ہر بندے سے دلیل مانگی جائے گی. آپ یہ بات فرما رہے ہیں، کیا دلیل ہے؟ ہر بندے سے دلیل مانگی جائے گی. صحابی نے دروازہ بجایا، سیدنا عمر گھر سے باہر آنے میں تاخیر کر دیتے ہیں. جب باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحابی جا رہے ہیں، بلا کر پوچھتے ہیں دروازہ بجایا تو رکے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کے گھر جاؤ، دروازہ بجاؤ، 3 دفعہ نہ جواب ملے تو کیا کرو؟ جی بائیکاٹ کر دو، بول چال بند کر دو. 4 پیسے جیب کی آ گئے، بولا ہو گیا اسی تیرے کو دانے لے کے کھانے مڑ کے آوائیں گے. بھائی ہو سکتا ہے بیچارہ واش روم میں بیٹھا ہو، بھائی ہو سکتا ہے بیچارہ سویا ہوا، بھائی ہو نہیں جی نہیں آدمی سمجھتے گاڑی دروازے میں کھڑی تھی میں بیل پہ بیل دیتا رہا اور باہر نکلا نہیں. اور بھائی ہو ٹیکسی میں نہیں گیا اور گاڑی خراب ہو سکتی ہے. 1000 مسائل ہو سکتے ہیں اس بیچارے کے لیے. مسلمان بھائی کو کچھ تو تھوڑی سی مہلت دو. فوراً بھائی کاٹ ہو چال بل آج کے بعد میں نے فون کیا، بیل ہو رہی تھی، اس نے اٹھایا ہی نہیں.
بھائی کو تھکا پایا ہوگا، سو گیا ہوگا، اس کی بیل بند ہوگی، اس نے مسجد میں جاتے ہوئے بیل بند کی ہوگی، بعد میں کھولنا یاد نہیں رہا ہوگا۔ مسلمان بھائی ہے، کچھ تو رحم کرو، شیطان کے پیچھے ایسے نہ لگو کہ ایک دو باتیں ہوئی اور بائی کارڈ بول چال بند، تو پنجابی کو کہتے ہیں حکا پانی بند، وہ ادھر سے آ رہا تو وہ ادھر ہو گیا، ادھر سے آ رہا تو وہ ادھر ہو گیا۔ یہ سیرت ہمیں پیارے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت نے نہیں دی ہے، یہ شیطان کو چاہتے ہیں اس سے جان چھڑائیے۔ عمر آگے پوچھتے ہیں دروازہ بجایا تھا، پھر جا کیوں رہے ہو؟ کہ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بجاؤ، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ کہا تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ میں نے نہیں سنی، مجھے گواہ پیش کرو۔ مسجد میں آتے ہیں، انصاریوں کے بچے کہتے ہیں ہم اس مجلس میں موجود تھے جس مجلس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، لیکن عمر اس مجلس میں موجود، اس دور میں کتاب کی صورت میں حدیثیں چھپی بھی موجود، تو کیا معنی ہوا کہ حدیث کا بعض حصہ ایسا ہو سکتا ہے، دین کے بعض مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو عمر کو بھی علم نہ ہو، اور ہم نے کیا روٹین بنا لی؟ بابا جی کو نہیں پتا لگا، امام صاحب کو نہیں پتا لگا، بزرگوں کو نہیں پتا لگا۔ آپ کا بزرگ سیدنا عمر سے بڑا ہے، آپ کا بزرگ سیدنا ابو بکر سے بڑا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ بات کرے گا، دلیل مانگی جائے گی، اور ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دلیل مانگی نہیں جائے گی۔ کا بول دینا دلیل ہے، فرمان دینا دلیل ہے، کر لینا دلیل ہے۔ عرفے کا دن ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، نماز مغرب ادا عرفہ کے میدان میں نہیں کی میرے آقا نے، یہاں نماز ادا نہ کرنا دلیل ہے، دین ہے۔ تو معنی یہ کہ ہستی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی، جس سے جو سنو جو دیکھو ان کا سونا بھی، ان کا بولنا بھی، ان کا بیٹھنا بھی، ان کا لیٹنا بھی، ان کا چلنا بھی وہ دین ہے، ان سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ لیکن کائنات میں آپ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں جو فرما دے وہ دین ہو جائے۔ یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کے حامی فرما رہے ہیں کائنات کے بہترین لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو میرے دور میں تھے، اور وہ کون تھے؟ اہل بیت مصطفیٰ تھے اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ تھے۔ سوال کرتے ہیں یہ کہنے والوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نعوذ باللہ کچھ مسلمان رہ گئے اور کچھ بعد میں مسلمان نہیں رہے، آپ کی وفات کے ساتھ ہی نعوذ باللہ سارے سوائے 3 کے یا 4 کے یا ایک روایت میں 7 کے اسلام سے محروم ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ توہین آپ کس کی کر رہے ہو؟ حقیقت میں رسول اللہ کی توہین کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدایت کے سمجھاؤں، کسی ٹیچر کی آپ بڑی تعریف کریں گے، جی ماشاءاللہ یہ ٹیچر بہت اچھے ہیں، بڑے شاندار پروفیسر ہیں، انہوں نے یونیورسٹی میں 23 سال بیٹھ کے پڑھایا اور بڑی محنت کی، اور بڑے طلباء ان کے سامنے بیٹھے، لاکھ سے اوپر تعداد پہنچ گئی، اور لیکن جو ہی یہ ریزائن کرتے ہیں یا یہ چلے گئے، 23 سال کی محنت کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا گیا، امتحان لیا گیا، 3 پاس ہوئے، 1,44,000 کم و بیش، 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش، 3 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے۔ قصور کس کا نکلا؟ استاد جی کا یا شاگردوں کا؟ غور سے سوچئے گا، ناراض نہ ہونا، محبت کی دعوت لے کر آئے ہیں، پیار کی دعوت لے کے آئے ہیں، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کا تعارف کروانے آئے ہیں، پیارے حبیب کے اہل بیت کا تعارف کروانے آئے ہیں۔ 3 پاس ہوئے یا 4 پاس ہوئے یا 7 پاس ہوئے، 23 سالہ محنت کا نچوڑ نکلا 3، 4 یا 7، اور باقی سارے رینڈم ہو گئے۔ قصور استاد جی کا یا شاگردوں کا؟ استاد جی کا۔ یہ کہنے والوں کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی نعوذ باللہ سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ تم صحابہ کو گالی نہیں دے رہے، محمد رسول اللہ کو گالی دے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں پیارے حبیب کے اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت سے مراد بنو ہاشم اہل بیت ہیں، کیونکہ ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔
آئیے پیارے حبیب کا خطبہ سنیں گے۔ یہ خطبہ سنانے سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں، اہل الحدیث کے ہاتھ میں اللہ نے دو چیزیں تھمائی ہیں، عرش والے کا کلام، مدینے والے کا فرمان۔ تیسری چیز، تیسرا ہاتھ، 3 ہاتھ والا بندہ دیکھے دے کتنے نہیں، 3 ہاتھ نہیں، تیسری چیز بھی نہیں۔ ہماری اسٹیج سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے لبوں سے جب بھی سنو گے ایک ہی بات سنو گے، عرش والے نے یہ فرمایا ہے اور مدینے والے نے یہ فرمایا۔ بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، مشائخ کا ادب، علماء کا ادب، دعات کا ادب، سب کا ادب کرتے ہیں، لیکن محمد کی بات کرتے ہیں، ان سے پہلے نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے حبیب کے جملے سنیے، انا ایھا الناس وانما انا بشر، اور لوگوں خبردار کان کھول کے سنو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ کس نے کہا؟ جی میں آدمی ہوں، میں بشر ہوں، میں اولاد آدم میں سے ہوں، انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ مولوی صاحب کا جملہ نہیں، پیر صاحب کا جملہ نہیں، شیخ و حضرت کی بات نہیں، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، قریب ہے اللہ کا پیغام لانے والا لائے اور میں اس کے پیغام پہ لبیک کہہ دوں۔ کیا معنی؟ موت کا فرشتہ آئے اور میں فوت ہو کر اس جہاں سے جنت میں منتقل ہو جاؤں۔ رکیے، حدیث کے ساتھ اپنا عقیدہ درست کرتے جائیے۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ جس نے کہا اللہ کے نبی بشر ہے وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے۔ کیوں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نور من نور اللہ ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ آپ آج تک یہی تو سمجھ نہیں سکے، بشری بھیس تبدیل کر کے آپ اس دنیا میں اللہ آیا تھا۔ بے دیدی گال نہ کرمائی، میں الردی سمجھ کے نہیں آئی، نیندہ برخہ پاکے احد احمد دے بیچ اتر آئی۔ اللہ کا نام احد، پیارے حبیب کا نام احمد، ڈفرنس دونوں میں میم کی مروڑی کا ہے، یہی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ ہی تھا جو بشری بھیس میں ہمارے سامنے آیا محمد کے روپ میں۔ یہ انسان نہیں ہے جو ان کو بشر کہے وہ گستاخ ہے، واجب العقل ہے، اور جو یہ کہے نعوذ باللہ کہ آپ پر موت آ گئی، آپ فوت ہو گئے، آپ دنیا چھوڑ کے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، وہ تو اللہ معاف فرمائے، اس سے بڑا تو گستاخ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے پیارے بھائی ناراض نہ ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے، پیارے حبیب سے محبت کا دم کرتے ہو، یہ جملے صحیح مسلم میں پیارے حبیب کے ہیں۔ لوگو انما انا بشر، میں بشر ہوں، نور من نور اللہ نہیں، اللہ کا پرتاؤ نہیں، اللہ کا روپ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بلکہ میں بشر ہوں۔ سبحان الذی اسرا، پوری کریں گے جی؟ بنوری ہی ہوگا، سبحان الذی اسرا بنوری، ایسے الحمدللہ الذی انزل علی نوری، پکی بات ہے، عبدی ہے۔ ارے بھائی ہمارے یہاں تو لڑائی نہیں ختم ہوتی، بشر نور کیا ساری بات ملا دے۔ یہ پیارے حبیب کا کلام ہے، یہ پیارے حبیب کی حدیث ہے، یہ پیارے حبیب کا فرمان ہے۔ میں بشر ہوں، انسان ہوں، قریب ہے اللہ کا پیغمبر آئے، پیغام لانے والا آئے اور میں اس کے پیغام پہ لبیک کہوں۔ کیا معنی؟ موت کا فرشتہ آئے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو کے اللہ کی جنتوں میں چلے۔ نبی فوت ہوئے یا زندہ ہے؟ نہیں جی آپ کو نہیں پتا، اتوں تو پردہ فرمایا، بچوں بچوں میں تھی نہیں۔ سنا ہے اب عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے جواب یا رسول اللہ۔ ارے بھائی پیار کرنے والے گھروں میں بلایا نہیں کرتے، قدموں میں جا کے دیدار کیا کرتے ہیں۔ نہیں جی آپ کو نہیں پتا، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، بس لوگوں کی آنکھوں سے پردہ فرما گئے ہیں، ویسے زندہ حیات ہے۔ آپ کی
آنکھیں بڑی گستاخ ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ حیات ہے، وہ موجود ہے۔ سنے ہیں یہ جملے؟ یہ نہیں، مردہ ہے وہابی، مردہ ہے واللہ، غلاظت کا پلندہ ہے واللہ، زندہ ہے آپ، زندہ ہے واللہ، نبی زندہ ہے، آپ کو مردہ کہنے والا خود مردہ ہے، اس کی آنکھیں مردہ ہیں، اس کی آنکھیں گستاخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہیں محفل شریف جمی بھی تھی اور کرسی بڑی خوبصورت سجی بھی تھی، تو کسی طالب علم نے پوچھ دیا کہ کرسی بڑی پیاری، کہا آپ کو نہیں پتا، ابھی تشریف لائیں گے اور یہاں بیٹھے گا۔ اچھا جب تشریف لائیں تو مجھے بھی بتا دینا، میں بھی دیدار کر کے صحابی کا مقام پا لوں گا، کہ نہیں تو وہ ابھی تیری اکھاں بڑیاں گستاخ ہے، تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کوئی گل نہیں، میں آنکھیں بند کر دوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا۔ یہ دھوکہ دینے والوں عوام الناس کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، آپ حیات ہیں، موجود ہیں، مدینے میں کچہری لگتی ہے، آپ ملاقات فرماتے ہیں، بس جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتا ہے۔ ادب سے سوال کرتا ہوں، ناراض کرنے کے لیے نہیں، حقیقت کی دنیا میں کھینچ کر لانے کے لیے۔ میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ روایت میں آتا ہے 6 مہینے خاتون جنت دھرتی پہ زندہ رہی، کسی نے فاطمہ الزہرا کی لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ جس نے آ کر کہا تھا میرے بابا کی تکلیف، اور پیارے حبیب نے کہا تھا بیٹی آج کے بعد میرے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، جس نے کہا تھا آج میرے بابا کی وفات سے میرے اوپر وہ غم ٹوٹا ہے، آسمان کے سورج پہ ٹوٹا تو رب کی قسم اندھا۔ نبی کے صحابہ تم نے کس دل اور گردے سے اور جگر سے کام لیتے ہوئے مصطفیٰ کے مبارک پیارے جسم پر مٹی ڈالی، کیسے دفن کر دیا؟ وہ پیارے نبی کے صحابہ کہ عمر تلوار لے کے کھڑے تھے، جس نے کہا مصطفیٰ فوت ہو گئے گردن کاٹ دوں گا، وہ عثمان غنی جو بے ہوش ہو رہے تھے، وہ سیدنا بلال جو مدینہ چھوڑ رہے تھے، جس نے اعلان کیا تھا آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، میں تو اذان میں پیارے حبیب کے مقبرے کا دیدار کرتا تھا، انگلی کے اشارے بھی کرتا تھا، زبان بھی حرکت میں آتی تھی، آج مصطفیٰ کا مقبرہ نظر نہیں آتا، بلال کو کوئی اذان دینے کا حکم نہ دے میں اذان نہیں دوں گا۔ آج یہ کہنے والوں تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، بلال کی آنکھیں، ابو بکر کی آنکھیں، عمر کی آنکھیں، عثمان کی آنکھیں، عائشہ کی آنکھیں، فاطمہ کی آنکھیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ نہیں، یہ ظلم کا عقیدہ ہے جو محبت کی چادر میں چھپا کے تم نے امت میں پھیلایا ہے۔ پیارے حبیب انسان تھے، آدم کے بیٹے تھے، بشر تھے، قرآن میں بھی یہی خبر دی، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ، اے نبی کہو میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، تمہاری طرح کا۔ لو جی دیکھیں کہ کتنا بڑا گستاخ ہے، اس نے کہہ دیا تمہاری طرح کا بشر۔ کہیں رکھنا نہیں، انشاءاللہ چھوڑوں گا، کوشش کروں گا اللہ مجھے توحید کا پیغام اس سیرت کے ساتھ ساتھ دینے کی توفیق دے۔ اس کا معنی کیا ہے بشر مثلکم، تم جیسا بشر؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری 2 آنکھیں ہیں، پیارے حبیب کی 2 آنکھیں تھیں، ہمارا جسم ہے، مصطفیٰ کا مبارک جسم تھا، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیارے حبیب نے 2 پتھر باندھے تھے، ہمیں بخار ہوتا ہے، پیارے حبیب کو بخار ہوا، ہمارے بابا ہیں، ہماری ماما ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہماری پوتیاں ہیں، ہمارے چچا ہیں، میرے پیارے حبیب کے بابا بھی تھے، ماما بھی تھی، بیٹیاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، چچا بھی تھے، پوتیاں بھی تھی۔ دنیاوی انسانی معاملات کے ساتھ جو انسان کے ساتھ معاملات متعلق ہیں وہ پیارے حبیب کے ساتھ تھے۔ فجر کی نماز پڑھی تھی، ہاتھ زمین پہ رکھا تھا، وہاں بچھو بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پیارے حبیب کے مبارک ہاتھ پہ کاٹ لیا تھا، آپ نے دوران نماز نہیں مار دیا تھا اور سلام پھیر کے کہا تھا اللہ اس بچھو پہ لعنت کرے، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے۔ جو انسان ہونے کے ناطے مسائل انسان کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی یہ دھوکہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے انسان شان میں، مقام میں، عزت میں، مرتبے میں، تو آپ وہ بھی ہم سے سن کے جائیے، اللہ کی قسم پیارے حبیب کی شان جیسی شان کائنات میں کسی اور کی، یہ ہم نے خود فرمایا۔ ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، آسمان سے فرشتے آئے تھے، ان میں 2 بٹھائے، میرا پلڑا توڑا تو بھاری رہا، 10 بٹھائے میرا بھاری رہا، 100 بٹھائے میرا بھاری رہا۔
فرشتے نے ساتھی فرشتے سے کہا کس کو تولتا ہے، کتنوں سے تولتا ہے؟ ایک پلڑے میں تو نے مصطفیٰ کو بٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 10 100 سے تولا۔ میری بات سن، اگر ایک پلڑے میں مصطفیٰ کو بٹھا کے دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھائے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ۔ آپ جیسی شان کسی کی ہو سکتی، کسی کو مل سکتی، پوری کائنات مل کے پیارے حبیب کے برابر ہو سکتی، لیکن تھے بشر، نور من نور اللہ نہیں تھے، اللہ کے شریک نہیں تھے، اللہ کے ذات میں ساجی اور ساتھی نہیں تھے، اللہ کے نور میں سے 2 ٹکڑے الگ نہیں ہوئے تھے، بشر تھے، انسان تھے، موت آئی آپ پر، فوت ہوئے آپ، دنیا چھوڑی، قبر میں دفن ہوئے۔ سادہ سے کہیں دے دوں کہ بچوں کو بھی یاد رہے، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے جی؟ کتنی؟ 63 سال۔ اور جو بندہ زندہ ہو اس کی عمر چلتی رہتی ہے یا رک جاتی ہے؟ جٹاکی کی دلیل ہے، موٹی جی یاد رہے گی، جو بندہ زندہ ہو۔ آپ زندہ ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کسی بھائی کی 40 ہے، تو اگلے سال 41، پھر 42، اور یہ زندہ ہوگا تو چلتا رہے گا نا۔ اور اس کی عمر کا بریک لگے گا کب؟ جب یہ فوت ہوگا۔ یہ کہنے والوں کے پیارے حبیب پہ موت نہیں آئی، آپ حیات ہیں، ظاہری بس پردہ فرمایا ہے۔ عمر مبارک کتنی آپ کی؟ 63 سال۔ تو معنی یہ کہ 63 کے بعد یہ جہاں ختم ہو گیا، اللہ کے نبی اللہ کی جنت میں زندہ ہیں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قریب ہے اللہ کا پیغمبر آئے اور میں چلا جاؤں، وَأَنَا جَاعِلٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کا کلام قرآن حکیم، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اس کلام الہی کو پکڑ لو، اس قرآن حکیم کو پکڑ لو۔ یہ قرآن حکیم ہمیں کیوں ملا ہے؟ ہدایت اور نور کے لیے۔ ہم نے کس لیے لیا ہے؟ 24 گھنٹوں کے لیے، جن بھگانے کے لیے، جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے، اور شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو اس کے سائے سے گزارنے کے لیے۔ باقی ساری زندگی جی وہ ہماری کیسی ہے؟ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کسی بیٹے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا سلف صالحین کا قرآن سے کیا رشتہ تھا، کیسا تعلق تھا؟ بڑا پیارا اور مختصر جواب دیا کہ بیٹا جو آج کی نسل کا موبائل کے ساتھ آتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں پہلے کہتے انتظار جو ہے قیامت کی گھڑیوں میں سے گھڑی ہے، ماشاءاللہ گلیکسی نے انتظار کی گھڑیوں کو بڑا مزین کر دیا۔ چلو کوئی نہیں، آپ پہلے بھیجو، میں ذرا واٹس ایپ پہ لگا ہوں، آپ جاؤ۔ اس قرآن کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ قرآن کو ہاتھ میں لیتے، آنکھوں سے آنسو برستے، آنکھوں سے آنسو برستے، اور کہتے کلام الہی مجھے معاف کر دینا، رب کے راستے میں جہاد کرنے میں اتنا مصروف رہتا ہوں، تجھے روز کھول کے پڑھنے کا ٹائم زیادہ نہیں ملتا، میں گھوڑے کی پشت پہ زیادہ رہتا ہوں، زمین کے اوپر کب چلتا ہوں، تو اس قرآن کو پڑھنے کا مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملتا۔ آنکھوں سے آنسو ہیں اور قرآن کے سامنے معذرت پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم سے پوچھے جی نوجوانوں، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ مجھے قرآن پاک اس سے پیار تو بہت ہے، لیکن جب سے یہ گلیکسی جیب میں آیا نا، آئی فون آیا ہے، تینوں بے قدر ٹائم میں نہیں لگتا، جو وقت ہے اسی میں گزرتا ہے۔ پیارے بھائی، یہ کلام الہی قبر میں، میرے خیال فیس بک تو کم از کم چلے گا نا قبر کے اندر، یہ سوتا نہیں تھا جب تک مجھے پڑھنا دیتا تھا۔ کتنے بھائی ہیں اپنے دل میں سوچیے، دل بہت بڑا مولوی ہے، مولویوں کے پاس نہ جائیں، یہ اندر مولوی بڑا بیٹھا، اس سے بھی پوچھ لیا کرو۔ کتنے بھائی ہیں جو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے بھائی ہیں جو آخری وقت تک بھی ان کا دیکھو گے نا لاسٹ ویو واٹس ایپ کا تو 12:35 حالانکہ صبح 7 بجے سے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، لیکن لگا ہوا ہے۔ کیا یہ موبائل بھی راستے میں آئے گا قبر میں؟ سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھنے والوں کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، یہ 2 صورتیں سایہ کرے بھی ہوگی، اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیں گی۔ جہاں سورج سوا نیزے پہ ہے، جہاں گرمی کی شدت ہے، وہاں سورۃ بقرہ کا سایہ ہے، وہاں آل عمران کا سایہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے دل میں سوچنا
بار میں نے اور آپ نے کب پڑھی تھی؟ اس قرآن کو پکڑو، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کو لازم پکڑو۔ تو پیارے بھائی اس کو اپنا ساتھی بناؤ، جو قبر میں آپ کا ساتھ دے، جو آخرت میں آپ کا ساتھ دے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن آئے گا قیامت کے دن، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ لوگ سو جاتے تھے، یہ مجھے تھام کے کھڑا ہو جاتا، یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا۔ لوگ نیند کے مزے لیتے تھے، یہ تلاوت کا مزہ لیتا تھا۔ اللہ وہ حلاوت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ قرآن پڑھنے میں لذت کتنی ہے۔ صحابی پڑھ رہے ہیں، گھوڑا بھدک رہا ہے، قرآن کی تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، پھر شروع کرتے ہیں، گھوڑا پھر اچھلتا ہے۔ پیارے حبیب کو صبح جا کے ماجرا سناتے ہیں تو پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ساتھی، تو دنیا پہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان کے ملائکہ تیری تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے تھے۔ اس کو اپنا ساتھی بنائیے۔ یہ رمضان کا ساتھی نہیں ہے کہ رمضان آیا پڑھ کے رکھ دیا، اب اگلے رمضان میں کھولیں گے۔ اس کو پکڑیے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اور دوسری چیز جو پیارے حبیب نے عطا فرمائی، وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے گھر والے، میرے گھر والے، میرے اہل و عیال، میری آل، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 3 دفعہ میرے حبیب نے یہ جملے دہرائے، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل و عیال میں، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ سائل کہتا ہے یا زید أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، کیا پیارے نبی کی بیوییں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، مومنوں کی مائیں، آپ کی بیوییں اہل بیت میں سے ہیں، لیکن أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بعدہ، اہل بیت وہ بھی ہیں جن پر آپ کے بعد زکوٰۃ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ صدقہ کا مال، زکوٰۃ کا مال اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو زید نے پوچھا وہ کون ہیں؟ جواب میں فرمایا ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس۔ قال كل هؤلاء حرم الصدقہ، قال نعم، آپ کے بعد آپ کے آل، آپ کی زوجات ہیں، اور سیدنا علی کی اولاد، سیدنا عقیل کی اولاد، جعفر اور عباس کی اولاد، یہ سب وہ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ لوگوں کے مال کی گندگی ہوتی ہے۔ اور پیارے حبیب کی زوجات اور پیارے حبیب کی یہ اولاد، ان کے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے۔ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی گمان کرتے ہیں جی پیارے نبی کی بیوییں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیارے نبی کی بیوییں اہل بیت میں سے ہیں۔ کلام الہی سنیے، وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہ پھرو، واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کس کو حکم ہے جی؟ جس کو سلام آ رہا ہے اللہ کا، خدیجہ کو اللہ کا سلام آتا تھا اور خدیجہ کو حکم کیا ہے نماز قائم کرو، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ نماز تو چھوٹے درجے کے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے بابا جی ترقی کرتے کرتے اب اس مقام پہ فائز ہو چکے ہیں کہ ان سے نماز اٹھا لی گئی ہے، انہوں کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے، ایک اندروں اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز کی ضرورت نہیں۔ جس کو نماز کی ضرورت نہیں اس کو اسلام کی بھی ضرورت۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات تک آپ کی آخری وصیت میں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آپ سے سوال کرتے میں نے نماز پڑھ لی، ان پہ پانی بہاؤ، سالکوں کا پانی بہایا جاتا ہے، مشکلوں کا پانی بہایا جاتا ہے، اٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، اٹھاؤ مجھے پانی بہاؤ، بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ یہ نبی کا نماز سے رشتہ، ہمارا نماز سے رشتہ کیسا ہے؟ اللہ کے لیے ان سیرت کے واقعات سے اگر میں نے اور آپ نے نصیحت نہیں پڑھنی، سن کے صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر مارنا، تو اس کا فائدہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، میرا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ کرکٹ کی 20 میچ مجھے نماز سے غافل کرتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ معاف کرنا، آج نماز کی بات نہ کرنا، T20 لگا ہوا ہے اور فلاں بولر اور فلاں بیٹسمین، پتہ نہیں 5 منٹ میں کیا ہو جائے گا، میں سونے سے پہلے 5 پڑھ کے سو جاؤں،
تجھے سونے کی توفیق نہ ہوئی، سلانے والا کوئی اور آ گیا تو وہ بھی ٹائم دے گا کہ آج کرکٹ کی وجہ سے میں نے جمعہ نہیں پڑھا. چھوڑتے ہیں نا نوجوان جمعہ کرکٹ کی وجہ سے کہ جی بس وہ 10 بجے تو ہم میچ کے لیے جاتے ہیں اور مولوی صاحب 12 بجے کھلو جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں تمہارا میچ بھی پورا نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی. ظہر پڑھنے سے 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑے، اس پہ منافق کی مہر لگا دی جاتی ہے، نفاق کا ٹھپا لگ جاتا ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نماز قائم کرو، کس کو حکم ہے؟ آل نبی کو، ازواج رسول کو. نماز قائم کرو. ارے اگر نبی نے نماز نہیں چھوڑی، پیارے حبیب کے اہل بیت سے نماز نہیں اٹھائی گئی، آج اگر کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی شیخ، کوئی مرشد یہ کہے کہ میں تصوف کے اس مقام پہ فٹ ہو گیا ہوں، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو پھر یاد کرو یہ وہی مردود ہے اور اس مردود کے راستے پہ چل رہا ہے جس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور مردود ہو گیا تھا. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، زکات ادا کرو. اہل بیت کو حکم ہے زکات ادا کرو. اور ہمارا زکات ادا کرنے کا کیا حال ہے؟ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے. وہ کسی کا بڑا پیارا جملہ ہے، اگر مسلمان سارے اپنی زکات ادا کرنا جتنی اللہ نے فرض کی ہے شروع کر دیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب باقی نہ رہے. ایک ہی حدیث سنا کے بات کو آگے چلاتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب کتاب کے لیے پیش ہو جائیں گے. جنہوں نے اپنا مال جمع کیا سونا چاندی کی شکل میں یا کسی بھی صورت میں، ان کے مال کو جہنم کی تختیاں بنا کر تپایا جائے گا، جس سے ان کے جسم کو جلایا جائے گا. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد حساب و کتاب کے میدان سے فارغ ہو جائے گی. یہ آگ کے اندر جلتے رہیں گے، وہ سونے چاندی کی تختیاں ان کے جسم کو جلاتی رہیں گی. سائل پوچھتا ہے وہ دن لمبا کتنا ہوگا؟ 50,000 سال لمبا وہ ایک دن ہوگا. آپ نے تو زکات ادا نہیں کی اور پیسے بچاتے رہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے یا بچوں کے لیے؟ یہ کڑوی ایک بولی بھی دے دوں آپ کو، سنا دوں، سمجھا دوں. جب انسان وصیت لکھتا ہے 60 70 50 55 کا ہو گیا، وصیت تیار کر رہا ہے. پیارے بھائی، اس وصیت لکھنے میں تو تنہا وہ شخص ہے جس کا اس مال میں کوئی حصہ، بیوی کا اتنا، بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا، کہیں کسی پڑوسن کو، کسی غریب کی مدد کرنی، آپ کا اس میں اپنا کوئی حصہ. اور آپ کا ساری عمر کسی کو بچاتے ہوئے گزار کے چلے گئے. تو آپ تنہا وہ فرد ہیں اپنی وصیت لکھتے ہوئے جس میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں رکھ سکتے. تو اہل بیت کو حکم ہے زکات ادا کرو، نماز ادا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے اہل بیت، بے بلا شبہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. حکم کس کو تھا؟ نبی کی بیویوں کو. حکم کس کو تھا؟ نبی کی بیویوں کو. تو اس آیت کے سبب سیاق ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہاں ذکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کا. انہیں حکم ہے پیارے نبی کی زوجات کو حکم ہے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. بلا شبہ اللہ چاہتا ہے اے گھر والوں، اے اہل بیت رسول، تم سے گندگی کو اللہ دور کر دے اور تمہیں پاکیزہ بنا دے. اس آیت سے واضح پیغام مل رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو پیارے نبی کی زوجات کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. آؤ سیدنا اکرمہ کا قول سناتا ہوں. وہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی. پھر اکرمہ نے کہا جو چاہے اس مسئلے میں مجھ سے مباہلہ کر لے، مباہلہ کر لے. جس میں جھوٹا دوسرے کے لیے، ایک بندہ جھوٹا ہے وہ مخالف فریق کے لیے بدعا کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گروہ آیا تھا، آپ نے مباہلے کی دعوت دی لیکن وہ ڈر کے نہیں کیا تھا. تو کہا اکرمہ نے اگر کوئی اس مسئلے میں کہ پیارے نبی کی زوجات اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی یا نہیں، کوئی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے تو کر دیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ازواج نبی اس نسب میں شامل ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق باوجود وفات رسول کے ٹوٹا نہیں. وہ نبی کی بیوی ہے، نبی فوت ہو گئے لیکن یہ نبی کی بیوی
انسان فوت ہو جائے، مرد فوت ہو جائے، تو بیوی عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کے ساتھ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. تو ان کا رشتہ پیارے نبی سے ٹوٹا نہیں، لہذا یہ اہل بیت میں سے شامل ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1055 ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی. اب یہ دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی زوجات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کا مطلب تو ہمیں سمجھا دو. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق کفاف والا بنا دے. آل محمد کا رزق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سن کے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں جانور پہ چھری چلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ یہ میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے. اس میں آل شامل ہوئی یا نہیں؟ نبی نے جب کہا میرا رزق اور میرے آل کا رزق قلیل ہو، جو ہمیں کفایت کر جائے، تھوڑا ہو، وہ ہو، تو کیا نبی کی زوجات بھی شامل ہوئی یا نہیں؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بھوکے رہتے، اولاد علی بھوکی رہتی اور باقی زوجات جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتی؟ ایسا تھا ماجرا؟ آئیے پیارے حبیب کا فرمان سنیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2970 ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کی آل نے اور پیارے حبیب نے لگاتار 2 دن جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ مصطفیٰ فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجات بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ پیارے نبی کی زوجات بھی شامل ہیں. پیارے حبیب نے دعا فرمائی اے اللہ محمد کا رحم فرما، آل محمد کا رحم فرما. پیارے حبیب کی زوجہ اس کے اندر شامل ہے. جو پیارے نبی کے ان اقوال سے ازواج کو نکالنا چاہتا ہے وہ غور کرے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف پیارے نبی کی بیویوں کا بغض اس کے سینے میں ہے. صحیح مسلم میں ہے ان صدقہ لا تنبغي لآل محمد، آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں. تو جس طرح پیارے نبی کی زوجات کے لیے جائز نہیں، اس طرح سیدنا علی جعفر کی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں. انما هي اوصاف الناس. کیوں جائز نہیں؟ زکات صدقہ لوگوں کے مال کی گندگی ہے. اچھا یہ قرآن حکیم سے ایک اور دلیل دیتا ہوں. ایک نبی کی بیوی کو خوشخبری فرشتے سنا رہے ہیں کہ تمہیں بیٹے ہوں گے، اولاد ہوگی، اور وہ جواب میں کہا کہ اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری سن کے جب انہوں نے تعجب کیا، سورۃ ہود ہے آیت نمبر 73 ہے، تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے حکم پہ، اللہ کے امر پہ تعجب کر رہی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو اے اہل بیت تم پر. تم اللہ کا یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے سن کے تعجب کرتی ہو، تم پر اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کا نزول ہو. تو جس طرح اس نبی کی بیوی ان کے اہل بیت میں سے ہیں، اسی طرح محمد کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں. اچھا کوئی نہ مانے تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے دلیل دیتے ہیں. سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اعوذ باللہ بہت تمہارے آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں. تیری بیوی تیری گھر والی ہے کہ نہیں؟ جی بولو، آپ کی بیوی ابھی گھر والی ہے؟ جو انکار کرے گا دوبارہ چلے گا. جو بندہ کہ جی نہیں میری بیوی میری گھر والی نہیں ہے، ایک کار پڑے گا، اسے کوئی اطلاع نہیں دے گا. کیا میں تیری گھر والی، تیری گھر والی ہے کون؟ سبحان اللہ. آپ کی بیوی تو آپ کی گھر والی بنے، محمد کی بیوی محمد کی گھر والی نہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم. او بھائی کان کھول کے سنو، گھر والی نہ ہو، کوئی کرائے پہ مکان نہیں دیتا، 2 کمرے نہیں دیتا. گھر والی نہ ہو، یہ بیویوں کی عزت ہے. اللہ ان بیویوں کا سایہ اپنے سروں میں سلامت رکھے. ان کا خیال کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں. ابھی تک جہالت کا بعض دور کئی گھروں کے اندر موجود ہے. اسلام کی دولت آنے سے پہلے لوگ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. معاشرہ جہالت میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے.
اور آج بھی کئی گھروں کے اندر وہی حال ہے، یہ پیر کی جوتی نہیں ہے، یہ تیرے ایمان کو پورا کرنے والی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو دیندار بیوی مل جائے اس کے آدھے ایمان کے پورا ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، آدھے کی فکر خود کر لے۔ یہ تمہاری بیوییں دیندار ہیں، ایمان والی ہیں، اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو۔ ارے اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اسلام سے پہلے یہ ذلیل تھی، اسلام سے پہلے یہ ذلیل تھی۔ اسلام نے اس کو بیٹی کا مقام دیا، اسلام نے اس کو بیوی کا مقام دیا، اسلام نے اس کو ماں کا مقام دیا، اسلام نے اس کو بہن کا مقام دیا، اسلام نے اس کی ایسے عزت کی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بات بیان فرمائی۔ کوئی شخص بسم اللہ دینار خرچ کرتا ہے، کوئی مسجد میں، کوئی مسکین میں، کوئی یتیم میں، کوئی جہاد فی سبیل اللہ میں، کوئی کسی بات میں، کوئی کسی بات میں، اور ایک بندہ ایک دینار سے لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس کو اس دینار کا جو ثواب دے گا وہ باقی کسی چیز کا بھی۔ ہم نے یہ احادیث بالکل ہی بھلا دی اور صرف ڈنڈا ہی اٹھایا ہوا ہے۔ مثال دے کر سمجھاؤں کیسے؟ آپ نے بیگم سے کہا جی آج ہمارے گھر میں مہمان آنے لگے ہیں تو ذرا اچھا سا کھانا بنا دیجیے۔ بیچاری صبح 10 بجے اٹھ گئی، بریانی بنا رہی ہے، گوشت بنا رہی ہے، مرغ کڑھائی بنا رہی ہے، ٹکے بنا رہی ہے، کھیر بنا رہی ہے، سلاد کاٹ رہی ہے۔ اب اس کی بس ہو گئی، مہمان آگے سفرے لگے اور آپ بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چھوڑے ہو کے مہمانوں پہ گپے مار رہے ہیں۔ آپ کی جو مہمانوں میں عزت ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے جی؟ وہ جو بیچاری صبح 10 بجے سے کچن میں لگی ہوئی ہے، اب وہ ٹوٹ پہنچ گئی، جب کمرے میں آئی آپ کی مہمانوں کو رخصت کر کے بڑا مزہ آیا جی، بڑا کھانا کھایا جی آپ کے گھر میں، وہ آپ کی تعریف کے چند جملوں کی حقدار ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کا ہاتھ سلامت رکھے، آپ کے ہاتھ میں بڑا ہی مزہ ہے، آج مہمانوں میں میری بڑی عزت ہوئی، آپ نے بڑا پیارا کھانا بنایا۔ یہ چند جملے پیار کے بول دو تو اس بیوی کا سینہ، اس کا دل مد جنا ہوئے گا یا نہیں؟ اور وہ سارے دن کی محنت کرے بدلا کیا دو تیرے جو کنے پیاز دی بوانڈی، دسن دی بوانڈی، مثالیں نہیں آ سکتی۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک آپ کے رشتہ داروں کے لیے کھڑی اور رات کو کام نہ، آپ نے پھر یہ دے کے اس کا دل نہیں توڑا، اگلی والی رات کو صورت نہیں ڈرخائے گی کون؟ پیار کا انداز کیا ہے؟ اگر زوجہ کے جسم سے سارے دن کے کچن کی محنت میں کچھ سمے آ بھی رہی ہے، آپ کے بیگم آپ جائیں نہانے کے لیے میں آپ کا سوٹ استری کر کے لا کے دیتا ہوں، پھر کیا ہوگا جی یہ بڑا مرید ہے، یہ کپڑے تو کے دیتا ہے، استری کر کے دیتا ہے۔ یہی بندہ بار مسئلے پہ کام کرے، دنیا جان کے کپڑے دھونے سے کوئی رنگ مرید نہیں کہے گا، دنیا جان کی سوٹے استری کر کے دے تو کوئی اسے رنگ مرید، اور اپنی بیوی کا کرتے ہیں۔ ارے پیارے حبیب نے یہ تمہیں تعلیم دی ہے، اس کی عزت کرو۔ آپ نے فرمایا میں کمزوروں کا حق تمہیں سنا کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کمزور کون بیان کیا؟ بیوی کو بیان کیا۔ تو جب آپ کی بیوی اہل بیت میں شامل ہے تو میرے رسول کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالنے والوں، حقیقت میں تمہارے دل کے اندر محمد کی محبت نہیں ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغض اور عداوت ہے۔ آئیے کلام الہی سنتے ہیں، سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 30 ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلا ہوا فحش کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی گھر والی ہیں۔ جتنا بندہ پاک ہوتا ہے اتنا اس کا بستر پاک ہوتا ہے۔ اگر کوئی محمد کریم کو پاک مانتا ہے تو لازمی ہے اسے بستر مصطفیٰ کو بھی پاک ماننا پڑے گا۔ عائشہ پاک، حفصہ پاک، میرے پیارے حبیب کی زوجات پاک۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تم ان آیات اور اس حکمت کو یاد کرو جن کو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں، یہ تم پڑھ رہے ہو، یہ نازل عائشہ کے بستر پہ ہوا، یہ نازل حفصہ کے بستر پہ ہوا، یہ نازل محمد کے حجرے پہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی زوجات پاک ہیں، آپ کا بستر پاک ہے، آپ کے گھر پاک ہیں، کیونکہ آپ پاکیزہ لوگوں میں سب کے سردار ہیں۔ ان آیات کو بیان کر کے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس وہ اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ یہ خطاب اہل بیت کے سلسلے میں نازل ہوا اور اس میں پیارے حبیب کی
ترکیبیں ہیں، اور اللہ کا کلام سب سے بڑی دلیل ہے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم سے گندگی کو دور کر دے، تمہیں پاکیزہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، آمین اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے بہترین حالت میں رکھے، ہمیں موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے۔ اس حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اے اللہ، ہم جتنے مومن بندے تیرے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں، جیسے تو نے اپنے اس مبارک گھر میں ہمیں اکٹھا کیا، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوالی ہے مولا، ہمیں قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بٹھا کر اپنے مبارک چہرے کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جتنے گناہگار ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد ہے اور وہ دین کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، ماں باپ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، اللہ تیرے پیارے حبیب نے ہمیں خبر دی تھی پوری انسانیت کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، مولا تو ہماری اولادوں کی دلوں کو اپنے دین کی طرف، ماں باپ کی خدمت کی طرف پھیر دے، ایمان میں قائم اور دائم کر۔ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، ہمیں زندہ رکھ، آخری لمحے تک ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر ہوتا رہے، اور جب موت آئے تب بھی روح نکلتے رہے، زبان پہ آخری جملے لا الہ الا اللہ کے جاری ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ